بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور سے آئے ہیں اور ہم نے وہیں واپس جانا ہے۔ یہ ڈبلنگ نہیں کریں، باقی آواز ٹھیک ہے۔ یہاں 4 دن کی زندگی میری اور آپ کی آزمائش ہے، اور یہ پہلا اور آخری پھیرا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت رب نے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، قدرت ہے، زندگی اور موت کو اس نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو آزما لیا جائے کہ کون عمل کے میدان میں ہیرو ہے، گفتار میں ہیرو کون ہے، اور کردار میں زیرو کون ہے۔ میری اور آپ کی آزمائش رشتوں کی آزمائش۔ سب سے پہلے اپنی سوچ حالات کے ساتھ بدلیے۔ جیسے کپڑے دن کو پہنتے ہیں، اگلے دن خراب ہو جاتے ہیں، بدلنے پڑتے ہیں، اتارنے پڑتے ہیں، پسینہ اثر کرتا ہے، مٹی گرد و غبار اثر انداز ہوتی ہے، تو ہم چینج کر لیتے ہیں، اور جو پہلے ہیں پھینک نہیں دیتے، انہیں دھو کے صاف کر کے نیٹ کلین کر کے استری پریس کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بناتے ہیں۔ ہر رب کو اللہ نے دماغ دیا ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم۔ معاشرہ، لوگ اور حالات سوچ پر، دماغ پر، خیال پر، تصور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بری سوچ کا آ جانا بری بات نہیں ہے۔ اگر بدبودار ہوا کا جھونکا آئے تو ہم ناک پہ ہاتھ، کپڑا، رومال رکھتے ہیں۔ بری دعوت، برا پیغام، برا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی اپنی دعوت لے کے اسی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس غلط سوچ کو جھٹکیں، اس سے پیچھا چھڑائیں، اور اس کی جگہ مثبت چیز کو لے کر کے آئیں، اچھا خیال اور اچھا تصور، کیونکہ جو خیال ہوتا ہے یہ بندے کی زبان اور گفتار اور الفاظ بن جاتے ہیں، اور جو زبان پہ الفاظ آئیں وہ زندگی کا حصہ اور کردار اور رویہ بن جاتے ہیں۔ رویہ ہی وہ چیز ہے جو بندے کو دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو اپنی سوچ کا قبلہ درست کرنا ہے، مجھے، آپ کو، دونوں کو، ہماری یہ سوچ بنا دی گئی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اور 14 اگست نے ہمیں یہ ذہن دے دیا ہے کہ ہم ٹوٹلی مدر بدر آزاد ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے غلام پیدا ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد، عبد، بندے کو، غلام کو کہتے ہیں۔ ہم سب کے سب 8 ارب کی آبادی جس نے پیدا کیا ہے اس کے غلام ہیں۔ 8 ارب میں سے 6 ارب لوگ کافر ہیں اس وقت۔ وہ رب کی غلامی کو، اللہ کے رشتے کو، اللہ کے تعلق کو، مخلوق ہونے کو، رب کو خالق ہونے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کا موقف ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، سب خود بخود بن گیا ہے، آٹومیٹکلی ہوا ہے، بگ بینگ تھا،
ایک دھماکہ تھا، کچھ پہاڑ بن گئے، کچھ زمینیں بن گئیں، کچھ دریا صحرا بن گئے، کچھ جو ہے وہ سمندر بن گئے، کچھ انسان، کچھ بندر بن گئے، کچھ جانور بنے، کچھ جو ہے وہ شجر حجر بنے۔ تو سب سے پہلے اپنی سوچ کا قبلہ درست کریں۔ میں اس وقت آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ نے دائیں بائیں دیکھتے رہنا ہے، مسلسل چلیں، شروع میں ہوتا ہے، اور آپ نے پنکھے گنتے رہنا ہے، تو پھر شاید مجھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری سوچ خراب کر دی گئی۔ 6 ارب لوگ اگر انکار کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اور 2 ارب اس رشتے کو نبھائیں اور مسلمان کہلائیں، اور ان مسلمانوں کی بھی سوچ یہ ہو کہ نہیں، ہم آزاد ہیں، جو من میں آئے وہ کریں گے، جب جسم میرا ہے تو مرضی میری ہے، سوچ میری ہے تو خیال میرا ہے، عقل میری ہے تو دماغ میرا ہے، ہاتھ میرے ہیں تو کام میرا ہے، قدم میرے ہیں تو چال میری ہے، پیٹ میرا ہے تو میری مرضی جو کھاؤں، سینہ میرا ہے، میں کینہ رکھوں، نفرت رکھوں یا محبت رکھوں، کوئی کون ہوتا ہے جو بیچ میں آ کے دخل اندازی دے بس میں آزاد ہوں؟ نہیں، ہم غلام ہیں، جیسے رب چاہے گا ویسے کریں گے۔ مثال لیجیے، نوکر کبھی اپنی مرضی کا گھر میں کھانا پکا کے نہیں کھاتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ جس مالکوں کا نوکر ہے نا، انہوں نے جو پکایا ہے اس میں سے جو اجازت دے دیں اس کا وہ لینا بنتا ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں آپ کون ہوتے ہیں، تو پھر وہ نوکر نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بنا کر کے 10 چیزیں آپ سے اور مجھ سے کہہ دیا ہے کہ یہ ویسے چلانی ہے جیسے میں چلاؤں۔ میرا آج کا موضوع عظمت صحابہ میں، عظمت اہل بیت میں، عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، عظمت الہ اور عظمت رب ذوالجلال میں اور عظمت انسانیت میں، سب کے اندر ایک ہی نقطہ لے کے بیٹھا ہے کہ سوچ کا قبلہ درست کرو۔ اگر نماز کا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ اسی پنکھے کو لے کے دیوار کی طرف اس کا منہ کر دیں، پنکھا ہمارے اندر ہے، مگر جہاں اس کی ہوا چاہیے ادھر نہیں جا رہی۔ ساؤنڈ سسٹم کا منہ جو ہے وہ دیواروں کی طرف کر دو، آواز تو آئے گی لیکن شاید جیسے مطلوب ہے ویسے نہیں آئے گی۔ ہم اس جہان میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ذہن کو، سوچ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رب کی غلامی، اللہ کی بندگی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ جو فرقوں کی تقسیم ہے، برادریوں کی تقسیم ہے اور سوچ ہے، یہ آپ کی اور میری ہے۔ یہ کدھر گیا یہ بیس؟ پہلے آواز ٹھیک تھی، آپ نے بیس زیادہ کر دی، بیس ختم کر دیا۔ مجھے گونج نہیں چاہیے، ان لوگوں کو آواز سمجھ آنی چاہیے۔ سپیکر اوپر والا چل رہا ہے، بند کر دیں اوپر۔ احباب گرامی، جب ہماری سوچ درست ہو جائے گی تو باقی سارے مسئلے بھی ٹھیک ہو جائیں۔ سوچ کے ساتھ 3 مسئلے ہیں۔ پہلا، کچھ لوگ سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں، مجھے کوئی لوڑ نہیں سوچن دی، کون کی لگتا جاوے پہاڑ چ، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو منفی سوچ لیتے ہیں۔ ہمیں سوچ کو بند بھی نہیں کرنا، سوچ کو منفی بھی نہیں کرنا، ہمیں سوچ کو مثبت بنانا ہے۔ مثال لیجئے، پہلے ہم اللہ کی مثال لیتے ہیں۔ دہریے کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہم اللہ کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتے۔
اور جو اللہ کو مانتے ہیں یا مناتے ہیں وہ اکثر منفی مناتے ہیں۔ مثال لیجئے بچوں کی تربیت میں، گھر کے اندر مائیں یہ بولتی ہیں پتر ہے کام نہ کری نہیں تے اللہ نے کٹنا بڑائی سزا بڑی دینی آگ چ ساڑو، ہے یہ بھی اللہ کا تعارف۔ لیکن ماں جب بچے کو منفی تعارف کرواتی ہے اور بچہ ابھی کچا ہے، اسے نہیں پتا، جب ماں بات بات پہ کہتی ہے کہ اللہ مارے گا، اللہ آگ میں جلائے گا، اللہ سزا دے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، تو بچہ ضد میں آ کے کہہ دیتا ہے پھر میں بھی اللہ کو ماروں گا۔ یہ سوچ کس نے غلط بنائی ہے؟ جس نے تربیت کرنی تھی اس کی اپنی تربیت نہیں۔ ہم نے سوچ لیا ہے کہ جتنی دعا مانگ لے اللہ نہیں سنتا، مانگ مانگ کے تھک جائیں وہ نہیں سنتا۔ ہر نماز میں ہر رکوع کے بعد ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سب کی سنتا ہے، مگر اسی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے بعد جب کانفرنس ہوتی ہے، کوئی محفل یا مجلس ہوتی ہے، تو اس میں تقریر میں کہا جاتا ہے رب ساڈی نہیں سندا، ساڈی پیراں اگے پیراں دی دھر درگاہ انہاں دی اگے۔ یا تو نماز میں ہر مسلک کی نماز سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ تھی مثبت سوچ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میرے اللہ کے بندے، میرے امتی، میرے پیارے، میرے محبوب، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے، تو میرا پیارا ہے، میں تیرا نبی ہوں، ہم دونوں کا پیار ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ جس رب نے کان بنائے ہیں تو سن سکتا ہے تو تیرا رب کیوں نہیں سن سکتا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اگر 5 نمازوں کا ترجمہ سکھایا ہوتا اور ہر رکوع کے بعد وہ فرض کا ہو، وہ نفل کا ہو، وہ سنت کا ہو، وہ وتر کا ہو، وہ تراویح کا ہو، وہ تہجد کا رکوع ہو، تو اس میں کیا ہے کہ میرے اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ۔ موچی نے تعریف کی تو رب نے سن لی، ترخان نے کی تو رب نے سن لی، لوہار نے تعریف کری تو اللہ نے سن لی، اگر کسی نائی نے تعریف کری تو رب نے سن لی، ملک نے تعریف کری تو اللہ نے سن لی، آوانوں نے تعریف کری تو رب نے سن لی، پٹھانوں نے تعریف کری تو رب نے سن لی، رانے چیمے جٹ آرائی نے تعریف کری تو رب نے سن لی، سید شاہ نے تعریف کری تو رب نے سن لی، اللہ کے فرما بردار نے تعریف کی تو رب نے سن لی، رب کا نافرمان بھی کچھ مانگے تو رب سنتا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جب میری اللہ کے بارے میں سوچ مثبت ہوگی کہ میرا رب سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے، کالی سیاہ رات میں دور کہیں غار میں کالے رنگ کی چیونٹی میں طوفان بھی ہو، بادل بھی گرج رہا ہو اور بارشیں بھی ہوں، وہاں چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کی قدموں کی چاپ عرش بری پہ میرا رب سنتا ہے، اور وہ صورتحال سے واقف ہے کہ اللہ پتہ رکھتا ہے کہ بھوکی ہے یا پیاسی ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں تیرا میرا خیال رکھ سکتا ہے، کیا خیال ہے کہ وہ یہاں آ کر کے تیرے میرے اوپر جو ہے وہ توجہ دے کر کے ضرورتوں کو نہیں سمجھ سکے گا؟ یاد رکھیے جو رب سے اچھا تعلق نہیں نہ رکھتے وہ کسی اور سے بھی اپنا تعلق اچھا نہیں بنا سکتے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مثبت کیجئے۔ اللہ تو مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں، تیرے نوکر ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرا حکم ہوگا ہم تیرے اشارے پہ چلیں گے، تو قم کا کہے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے، تو رکوع کا ورکعوا بولے گا ہم رکوع کریں گے، تو وسجد وقترب کہے گا ہم سجدے میں پڑھیں گے، تو تشہد کا کہے گا ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پکاریں گے، تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہے گا ہم تیرے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجیں گے۔ اللہ تو زکوٰۃ کا بولے گا ہم مالوں سے عشر نصف عشر زکوٰۃ دیں گے۔ الہ العالمین تو حج عمرے کا بولے گا ہم کریں گے۔ اللہ تو روزے کا بولے گا ہم کریں گے۔ مالک تو اگر اپنی مخلوق سے اچھے تعلق بنانے کا کہے گا تو ہم وہ تعلق بھی نبھائیں گے۔ اللہ پر اگر یقین پختہ ہے کہ وہ مالک ہے، وہ زبردست ہے، جو سورج کو روزانہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ پوری دنیا 249 ملکوں کے صوبوں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر چھتوں پہ لگے ہوئے ان کے جتنے بھی سولر پینل ہیں ان کو طاقت دے کے بجلی بنا کے پاور بنا کے کل کائنات میں بانٹ سکتا ہے، تو وہ رب تجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتا؟ وہ رب تجھے اولاد سے نہیں نواز سکتا؟
جو رب تجھے سانسیں لینے کی توفیق دے رکھے ہیں، آلات سارے پورے دے رکھے ہیں، اسی کے بارے میں اپنے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ وہ میرا رب سنتا نہیں؟ نبی پر پیرا میں نبی کائنات، نبی رحمت کا پیغام توحید انہوں نے ہر بندے کو رب سے جوڑا تھا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحمدللہ رب العالمین۔ جس دن آپ کا یہ رشتہ ٹھیک ہو گیا، اگلا رشتہ ہے نبیوں کے ساتھ۔ لوگوں نے نبیوں کا نام تو لیا ہے، نام نبی کا غلام سبھی کا، ہتھ کار والے دل یار والے، اکھیاں کسے ہور نل تے وکھیاں کسے ہور نل۔ یہ جو دو رنگی کا رویہ ہے نا، ہم نے رب کو بھی تعلق میں دھوکہ دیا ہے، ہر مسجد میں اللہ اکبر، مگر دربار پہ، سرکار پہ، دستار پہ، دیوار پہ مر مٹتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ہر جگہ دو نمبری چل سکتی ہے، بندہ بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ میں صرف تیرا، مگر دو نمبری کر لے شاید بیچاری کو پتہ نہ چلے، لیکن تیرے رب سے دو نمبری کیسے ہوگی؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، جس کے کرامن کاتبین لکھ رہے اور وہ خود تجھے دیکھ رہا کہ تو کر کیا رہا ہے، تو بول کیا رہا ہے، تیری گفتار کیا ہے اور تیرا کردار کیا ہے۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو بھی دھوکہ دے رکھا ہے۔ 6 ارب نے تو محمد رسول اللہ کہا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب انکاری ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ شخص اچھا نہیں، کسی نے کہا معاذ اللہ مجنون اور پاگل دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ ساحر اور جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ یہ کذاب اور جھوٹا ہے معاذ اللہ، کسی نے کہا کہ یہ ابتر ہے، بے نسلہ، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، کسی نے کچھ بولا۔ کافروں نے تو نہیں مانا۔ میرے محبوب کی 11 شادیوں پہ اعتراض کر کے کہا کہ معاذ اللہ یہ عورتوں کا دیوانہ نبی تھا۔ غیر نے تو بولا، سلمان رشدی نے لکھا، مگر انہوں نے ہمارے ہی جملے تحریر کر کے کہا میری کتاب میں کچھ جملہ تو دکھا دو جو میں نے خود سے بولا ہو، یہ تمہاری لکھی ہوئی باتیں اور تحریریں ہیں جو میں نے اپنی کتاب میں لکھ کے صرف تبصرہ کیا ہے۔ 2 منٹ روکوں، یہاں پہ ہم نے پیغمبر کو کتنا مانا ہے۔ ابھی اعلان ہو رہا تھا کہ شیخ صاحب کے سارے بچے ماشاءاللہ صاحب ریش ہیں، صاحب دین ہیں، پیار محبت کرنے والے ہیں۔ کیا یہ کریڈٹ صرف ان کے ابا جی کو جاتا ہے، اماں جی کو نہیں جاتا؟ ماں کے بغیر تو نہیں پیدا ہوا، وہ اسی گھر کی زینت ہے، اسی گھر والی ہیں ان کی بزرگوں کی۔ نبی تو نبی ہے، اور کیسا نبی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ایک پیغمبر ہو، دوسری طرف لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے ابو سے لے کے آپ کے ابو سے لے کے پیچھے جتنے آباء و اجداد کی لڑی ہے جناب آدم تک، جتنے میرے وڈیرے ہیں، جتنی میری اصل ہے، جتنی میری اساس ہے، جتنی میری پیڑیاں ہیں، جتنی میری پشتیں ہیں، جتنی میری جدیں ہیں، یہ سب کی سب مل جائیں، میرے پورے آباء و اجداد، میری مائیں مل جائیں، ان کے علماء مل جائیں، نیک سیرت مل جائیں، خانزادے مل جائیں، راٹھ زادے مل جائیں، ذمہ دار جاگیردار مل جائیں، دولت والے مل جائیں، تاجر بزنس مین مل جائیں، سارے مل کے بھی اگر میری محبت میرے نبی سے کم ہے اور ان کی زیادہ ہے تو میں مومن ہی نہیں ہوں۔ پوجو بزرگانو بڑھیانو لے آؤ، سارے کل کائنات دے بزرگ لے آؤ، اصحاب دستار، اصحاب وقار، اصحاب مزار لے آئیں،
ساری ہستیاں ساری بستیاں لے آئیں. ایمان کے لیے شرط ہے کہ میری محبت، میرا رشتہ، میرا تعلق ان سارے بزرگوں سے بڑھ کے، ان کو پیچھے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. سارے نبی بھی مل جائیں، مصلی پہ پیچھے کھڑے ہوں گے، مصلی امامت پہ ہوں گے تو محمد الرسول اللہ. مگر ہم نے دھوکہ دیا، ہم نے اپنے بزرگوں کی مانی، حضور کا صرف نام چلتا ہے، کام اوروں کا چلتا ہے. فرمایا وَوَلَدِهِ، ساری دنیا کے بچے مل جائیں، اولاد پیاری ہوتی ہے. میرے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، میری بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد، قیامت تک آنے والے میرے نواسے نواسیاں، میرے پوترے پوتریاں، میری ساری محبتیں، میری نسل، میری پشت مل جائیں تو مجھے پھر بھی پیار زیادہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو میں مومن ہوں. اچھا جی، سارے رشتہ دار ہی تو نہیں ہوتے، یار بیلی سنگی بھی ہوتے ہیں، بے شمار دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں، دوستانے اور یارانے بھی ہوتے ہیں، ہم نشی ہم مقیم بھی ہوتے ہیں، ہم نوالا و ہم بیالا بھی ہوتے ہیں، ہم ماکل و ہم مشرب بھی ہوتے ہیں، ہم فکر و ہم خیال بھی ہوتے ہیں. ان بیٹھنے والے لوگوں سے بھی دل بندے کا جڑ جاتا ہے. فرمایا پوری دنیا کا کوئی فرد، جن بشر، اگر تمہارے دل میں اس کی بھی محبت محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے ہے، لا یؤمن احدکم، تم مومن ہو ہی نہیں. چھوڑا کسی کو. سب سے زیادہ پیار کس کو دینا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. چیک کریں تھوڑا سا رشتہ کیسا ہے میرے محبوب سے. رشتہ کیا ہم کہتے ہیں نا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن نہ لا الہ الا اللہ رہا، نہ محمد الرسول اللہ رہا. جاؤ پتہ کرو، مکے میں 40 برس نبوت سے پہلے، 13 برس نبوت کے بعد، 53 برس، 10 سال مدینے میں شریعت اتری، وحی آئی، میرے پیمبر نے اذان سکھائی، جناب ابو محذورہ نے کہی، سیدنا بلال نے بھی کہی، آذان جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی کہی. سر جی میرے مرشد نے جب سے اذان شروع ہوئی تب سے اذانیں سنی اور حکم دیا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، مؤذن جو بولے جواب دینا، ویسے پڑھنا. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. آپ کی بھی زندگی گزر گئی، میرے مرشد نے، آپ کے مرشد نے، محبوب نبی نے، پیمبر و ہادی نے، راہبر جو ہے وہ رہنما نے، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے، خاتم النبیین نے، کسی ایک اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جملہ بولا ہوتا تو میں بھی کہتا، آپ بھی کہتے. ساری زندگی کتب احادیث لے لے، لائبریریاں کھنگال، علماء کو مل، مفتیوں کو مل، محدثین کو مل، مفسرین سے ملاقات کر، مدینے کی لائبریریوں میں جا، مکہ کی جو ہے وہ لائبریریوں کو تلاش کر، دنیا بھر کے مکتبے کھنگال، اگر ایک بھی حوالہ نہ ملے تو پھر پتہ کر میں نے اپنی اذان سے پہلے اپنے مرشد کے ساتھ رشتہ نبھایا ہے یا میں نے لوکل اپنے جو ہے کسی بڑے کو بڑا بنا کر کے اس سے رشتہ نبھایا ہے. میں تیرے سے تیرا مسلک نہیں پوچھتا، میرا ددیال بریلوی ہے، ننیال ددیال دیوبندی ہے، ننیال بریلوی ہے، میرے یار بیلی شیعہ ہیں، وہ میرے سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، لیکن میرا جو اصل پیار محمد الرسول اللہ سے ہے، اس کو کتنا رشتہ تعلق دیا ہے یا توڑ کے بیٹھا ہوں. پتہ کرنا میرے پیمبر نے پوری زندگی کسی بھی نماز فرض، نفل یا سنتیں شروع کرنے سے پہلے کبھی 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت کی نیت کری ہو،
ایک حوالہ پوری زندگی میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے آج تک کوئی مائی کا لال لا سکا. سینہ زوری کر لینی اور ہے. تعلق کا تقاضا کیا تھا؟ جس پیغمبر نے کہا کہ عملوں کی قبولیت کا دار و مدار نیت پہ ہے، رشتے کا تقاضا کیا بنتا تھا؟ اگر ان سے مل جائے تو کروں، نہ ملے تو مگر میں نے مرضی کی. اگر مثالیں دوں تو بڑی لمبی ہے. درود، ساری دنیا درود پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس ہے، درود پڑھتی ہے، بناتی ہے، بڑی محبت ہوگی. ساری دنیا کے ترخان مل جائیں اور مل کر کے ایک لاٹھی ڈنڈا بنائیں جس کو ممبر پہ کوئی امام پکڑے، مگر اللہ کی قسم اس ممبر کو، جس ممبر پہ میرے محبوب نے ہاتھ رکھے تھے اور چڑھے تھے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس کھجور کے تنے سے وہ مسجد نبوی بنی تھی، کوئی اور کھجور کا تنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے صرف والے، نحو والے، قواعد والے، ضوابط والے، عربی لینگویج کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے طالب علم، استاذ مل جائیں، بڑی محبت سے کوئی درود بنائے، میں 100/100 نمبر بھی دے دوں، لیکن اس درود کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صحابہ نے پوچھا تھا کہ محبوب آپ کو درود کون سا پسند ہے؟ آپ کس کی پسند کا خیال رکھیں گے؟ مجھے کبھی جواب دے. میں والد صاحب کے لیے بہترین سے بہترین برانڈڈ سوٹ لے کے آتا، ابو کہتے کہ بیٹا نہیں، مجھے پسند نہیں آئے. برانڈڈ سوٹ ہے، مہنگے سوٹ ہے، نرم سوٹ ہے. ابا جی اپنی مرضی کا جب تک نہیں لیتے تھے تو راضی نہیں ہوتے تھے. میں دلواتا، میں مرضی کے جتنے مہنگے برانڈڈ سوٹ لے آؤں. میری گھر والی اگر کہے کہ مجھے نہیں پسند تو میں کہتا ہوں پسند کا لے لو. میں رائے ونڈ سے مہنگے بیگ لے کے گیا، مضبوط. میرے بچوں نے بولا کہ بابا یہ ہمارے لینے کے نہیں، انہوں نے مرضی کے لیے تو راضی ہوئے. صحابہ کا میرے محبوب سے رشتہ ہی ایسا تھا. آسمان سے آیت اتری، درود بھیجو، سلام بھیجو، تو صحابہ اکٹھے ہو کے آگے، محبوب آپ نے ہمیں سلام تو بتا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب آپ پہ درود کون سا بھیجیں جو پسند ہے وہ بتا دیں. آپ نے بتایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جگر تھام کے گریبان کو کھول کے ذرا جھانک، پوری زندگی کبھی محبوب کو ان کی پسند کا بھی درود دیا؟ باپ جتنی یا بیوی جتنی یا بیٹے جتنی بھی عزت دی؟ یہاں تو مریض کو بھی پوچھ کے کھانا بناتے ہو، کبھی محبوب کو بھی پوچھ کے درود دیا کہ آپ کو پسند کون سا ہے؟ لکھی لاکھوں کا بکے، ہزاری ہزاروں کا بکے، ماہی محبتوں کا بکے، تم جینا جو ہے وہ نجات کا بن کے بکے. بڑے بڑے درود ہوں گے، مانتا ہوں، مگر پیغمبر کے رشتے کا تقاضا یہ تھا جو ان کو پسند ہے ان کو وہ دیا جائے. نمازیں تیری میری بڑی پسند کی ہوں گی، مگر محبوب نے کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے وہ نماز دینا جو مجھے پسند ہے، جو مجھے پڑھتے دیکھا ہے. صحابی نے مسجد نبوی میں 3 بار پڑھی، آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نے نہیں پڑھی. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ نظر ثانی کرو، نبی کو نبوت والا رشتہ دو. باقی کوئی دوے نہ دوے، تسی تے نبی پور پیران دے رہنا لے ہو. میں نے دنیا کے سارے پیروں فقیروں میں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے درباروں پہ رہ کر کے پڑھنے والا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کے مزار میں روضہ انور کے بالکل پاس اور سامنے بیٹھ کر کے، وہ جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہو، جس کو زمین پہ جنت کا پلاٹ کہتے ہو، 5 سال وہاں بیٹھ کے اپنے مرشد سے مرشد کی باتوں کو سن پڑھ لکھ کر کے دنیا بھر میں گھوم کر کے 249 ملکوں کے لوگوں کی تہذیب تمدن ثقافت کو جاننے کے بعد پاکستان میں رہ کے ننکانہ شہر کے
ادھر کے سکھ باہر سے آنے والے، ان کے گرو نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ داڑھی رکھو، مگر سکھ داڑھی رکھتا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں رکھتا ہے؟ کہا میرے گرو جی جنگلوں میں گئے، استرا نہیں ملا، بلیڈ نہیں ملا، انہوں نے بال کاٹے نہیں، تراشے نہیں، میں ان کا سکھ ہو کے ان کی طرح شکل نہ بناؤں تو پھر میں اپنے کے گرو کو ماننے والا کیسا؟ تیرے میرے پیغمبر نے 6 مرتبہ کہا اترک اللحا، واف اللحا، ارخ اللحا، ارج اللحا، وفر اللحا، کفر اللحا۔ امتی کو کبھی حیا آئی کہ میرے نبی کہہ کے گئے او میرے ورگا چہرہ بنا کے داڑھی رکھو؟ کہاں ہے تیرا میرا نبی کا رشتہ؟ یہ کس کے کہنے پہ کٹی ہے؟ یہ کس کے کہنے پہ مونڈی ہے؟ عمرے پہ گئے اور ٹینڈ کروائی ہے، رب نے کہا ٹینڈ کروائی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنی، اصحاب کا رشتہ بنا، اہل بیت نے اپنے بال منڈوائے اور تو نے اپنے بال یہاں کٹوائے۔ حج عمرے پہ جا کے تو کرے اور یہاں آ کر کے تو کہے کہ نہیں، اور حضور کا نام آئے تو ایسے کر لے، کافی ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ ہزاروں رشتے ہیں، میں گنوا سکتا ہوں، لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے تھوڑا دیگ میں سے چاول چیک کروایا ہے کہ کچا ہے کہ پک گیا، کھڑا ہے کہ صحیح کڑی بہ گئی ہے۔ تیسرا رشتہ، محبوب جس سے کہیں اس سے رشتہ بنانا۔ اللہ نے قرآن میں کہا میری نبی کی بیویوں سے رشتہ مضبوط رکھو۔ کیوں؟ نبی تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کے تمہارے اوپر فرض، آباء و اجداد سے بڑھ کے تمہارے اوپر اس کی محبت قرض، تمہاری اصل نسل فصل سے بڑھ کے اس کا پیار ضروری، کل کائنات کے یارانے سے بڑھ کے تعلق محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأَزْوَاجُهُ، ماما لے بیٹھے ہو، ماما لے، میں کوئی دوسری بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماں مر گئی تے رشتے مک گئے، جان تو بعد آکھیا تے کی فائدہ؟ ماں مری تے ماپے مک گئے، بعد میں رونے کا کیا فائدہ؟ ماں کی عزت کرنی ہے تو زندگی میں کر، پیار کرنا ہے تو حیات میں کر، وقار دینا ہے تو ابھی دے لے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس سے پہلے کیا کہا؟ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ، نبی جو ہے وہ مومنوں کے لیے جانوں سے بڑھ کے عزیز ہے، اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور دی بیبیاں نو ماں منن والے ہو؟ جڑا نہیں ماندا کوئی ضروری نہیں، جدا محبت نال منن نو دل کردا ہے نا، ایک باری اللہ گواہ رمی، اللہ یہ تیرے بندے تیرے نبی کی بیویوں کو ماں ماننے والے، مجھ سے ساری دنیا پوچھتی ہے انہاں دے بارے کی خیال ہے، مسلم ہیں کہ کافر ہیں؟ میں نے کہا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، سوال کر کے پوچھ لو، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہوتی ہیں، جو ماں مانے وہ مومن، جو نہ مانے فیصلہ قرآن کا، رحمان کا، فیصلہ ضمیر کا۔ پیغمبر کی بیویوں سے، ماؤں سے کتنا رشتہ ہے، میری ماؤں کا، میری بہنوں کا، میری بیٹیوں کا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، مومنوں کی مائیں، نبی کی بیویاں، پیغمبر کی بیٹیاں با پردہ تھیں، با حیا تھیں، با وقار تھیں، شرافت والی، عزت والی، آبرو والی، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنے والی، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، میلوں ٹھیلوں میں، باہر بازاروں میں یوں جاہلوں کی طرح نہ نکلنے والی، سر گلے منہ ننگے نہ کرنے والی۔ مگر آج جو
टिक टॉक पे नाच रही है, गा रही है, ठुमके लगा रही है, आ रही है, जा रही है, लोगों को डॉलरों की खातर जो दिखा रही है, अब्बा को मकान बनवा के दे रही है, जमीनें खरीद रही है, ये दुनिया की 4 दिन की दौलत, क्या यही पैगंबर की बीवियों और नबी की जो है वो अज़वाज और हमारी मोमिनों की माओं की अदाएं यही थी? कहां है रिश्ता पैगंबर की बीवियों से? सिर्फ जुबानी कलामी। असहाब से रिश्ता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, जाओ सारी दुनिया से तर्जमा करवाओ। लिखा होता है ना हकीम एंड कंपनी। हकीम एंड को क्या मतलब होता है? हकीम साहब खुद भी और उनकी पूरी कंपनी मिलकर सिस्टम चलाती है। ये जमीयत अहले हदीस है, ये मरकजी जमीयत अहले हदीस है, ये जमात अहलुल हदीस है, ये मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस है। बात फर्द की नहीं, बात ग्रुप की है, बात गरोह की है, बात जमात की है। ये अलाइड स्कूल है। बात सिर्फ एक प्रिंसिपल की नहीं है, पूरी एडमिन की है, गरोह की है, टीचर्स की है, इदारा चलाने वाले पूरे सिस्टम की है। क्या कहते हो हुकूमत पाकिस्तान का क्या मतलब है? कोई एक फर्द? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, महबूब एंड कंपनी। कंपनी का माना क्या होता है? साथ देने वाले, साथ साथ रहने वाले, साथ चलने वाले, इशारों को मानने वाले। कैसी है मेरे महबूब की कंपनी? आप अभी घर में हैं, अजान हो गई है, आप अभी घर में हैं, लोग मस्जिद में आ गए हैं, वुजू कर लिया गया है, सुनन पढ़ ली गई हैं, सफों में बैठ गए हैं, इंतजार हो रहा है। वल्लदीना माअहू, महबूब हुजरे से निकले, इकामत कह दी गई है। वल्लदीना माअहू, महबूब ने नमाज अकेले नहीं पढ़ी, मुसल्ले पे खड़े हुए हैं, सारे पीछे आ गए हैं। वल्लदीना माअहू, मर्द आगे हैं, वल्लदीना माअहू, पीछे बच्चे हैं, वल्लदीना माअहू, पीछे औरतें हैं। महबूब ने कहा अल्लाह अकबर, वल्लदीना माअहू, अल्लाह अकबर। महबूब ने रुकू में जाके देखा, वल्लदीना माअहू, रुकू में चले गए। महबूब सजदे में गए, वल्लदीना माअहू, पीछे सारे सजदे में गए। पैगंबर तशाहुद में बैठे, वल्लदीना माअहू, वो तशाहुद में बैठे। पैगंबर ने रोजा रखा, वल्लदीना माअहू, उनने रोजे रखे। पैगंबर ने बैतुल माल बनाया, वल्लदीना माअहू, उन्होंने बैतुल माल बनाया। पैगंबर ने जो भी दुनिया में काम किया खैर का, उम्रे के लिए आपने तकबीर बुलंद की, तहलील बुलंद की, उन्होंने तकबीरें बुलंद की। पैगंबर ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो पीछे बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पैगंबर ने तवाफ किया, उन्होंने तवाफ किया। पैगंबर ने सफा मरवा की साई की, वल्लदीना माअहू ने साई की। पैगंबर ने बाल मुंडवाए, वल्लदीना माअहू ने बाल मुंडवाए। महबूब मीना चले, ये माअहू मीना चले। पैगंबर अरफात में गए, वल्लदीना माअहू अरफात में गए। पैगंबर मुज़दलिफा में सोए, वल्लदीना माअहू मुज़दलिफा में सोए। पैगंबर ने मीना में आकर के कंकरियां मारी, वल्लदीना माअहू ने वही कंकरियां मारी। आज 10 तारीख है, सिर्फ बड़े जमरे को मारी। आज वल्लदीना माअहू ने बाकी दो को कुछ नहीं कहा, सिर्फ बड़े को मारी। अगला दिन आया, पहले छोटे फिर दरमियाने फिर बड़े को रमिए जिमार किया महबूब ने। वल्लदीना माअहू ने भी उसी तरतीब से जिमार किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम दिनों में जो है वो ईद उल अज़हा पढ़ी, मगर आज हज के दिन है 10 तारीख को पैगंबर ने ईद उल अज़हा नहीं पढ़ी, तो मेरे पैगंबर के साथियों ने भी नहीं पढ़ी। यह है रिश्ता। और तेरा मेरा नबी नमाज पढ़े, अजमत सहाबा को मानने वाले ना पढ़े। सहाबा ज़कात दें, उशर दें, मैं और आप नफी करें। सहाबा किराम सिला रहमियां करें, सिला रहमियां, मोहब्बतें, आप और मैं। आइए जरा थोड़ा यहां चेक कर ले। सदियों के लड़े हुए, जंगों के घिरे हुए, सफर के अंदर मरे हुए, लड़ाई झगड़ा करने वाले, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। ये झगड़ने वाले, लड़ने वाले
100 سال جنگوں کا تسلسل باندھنے والے، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت دی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھائی بن گئے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، اطاعت ہو تو ایسی ہو، صحبت ہو تو ایسی ہو، تعلق ہو تو ایسا ہو، رشتہ ہو تو ایسا ہو، صلہ ہو تو ایسا ہو۔ کیسا؟ عبد الرحمن ابن عوف، صحیح البخاری، صحیح البخاری، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کے آئے، بزنس مین اور تاجر، آج آئے ہیں تو حالات کیا ہے؟ احباب گرامی، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے نبی کا تعلق اور یارانے کا تعلق، صحبت کا تعلق، آل کا تعلق، اصحاب کا تعلق، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم کے رشتے پالتے تھے، مہربان تھے، قدردان تھے۔ آپ اور میں کہاں ہیں؟ ہمیں تو رحم کے رشتوں کا بھی پتہ نہیں۔ یہی سن لیں، اللہ الرحمن نے اپنے لفظ رحمان اور رحمت 100 حصوں میں اپنی صفت کو، رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، صحیح حدیث ہے۔ 99 حصے اپنے پاس رکھے کہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ استعمال کروں گا۔ رحمت کا ایک حصہ زمین پہ اتارا۔ دنیا میں جتنی مادائیں ہیں نر کے مقابلے میں، کسی بھی مخلوق کی مائیں ہیں، ان کے پیٹ میں ایک پرزہ رکھا جسے رحم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت رحمت سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے۔ اس رحم میں ماں جس بچے کو پالتی ہے تو کتنا سنبھالتی ہے، اوپر سے رحمان کور کر رہا ہے، بنا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہڈیاں گڈ پوست بنا رہا ہے، انجر پنجر بنا کے سسٹم چلا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، روح پھونک رہا ہے، دنیا میں لانے والا، اوپر سے رحم کے ساتھ جڑا ہوا تعلق رحمان کا۔ ادھر رحم سے تعلق، ماں کے رحم میں نہ پلتے اگر ساتھ ابو نہ ہوتے۔ رحماء بینہم، تیرے میرے گھر میں اگر ابو کے ساتھ پیار نہیں ہے تو رحم نہیں ہے، امی کی عزت نہیں ہے تو رحم نہیں ہے۔ ابو کے ابو اس رحم کا باعث ہیں، ددیالی رشتے۔ اگر یہ 22-25 رشتوں کی قدر نہیں ہے، میرے ابو کے بڑے بھائی تایا جی، چھوٹے بھائی چچا جی، بڑی کے گھر والی تائی اماں، چاچا جی کے گھر میں چچی اماں، پھر ان کے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، میرے تایا زاد بہن بیٹے، اور میرے بھائی، میرے چچا زاد میرے بھائی بہنیں، ان کے آگے ددیال ننیال کے رشتے، پھر میرے ابو جی کے بعد میری امی جی کے ابو جی میرے نانا جی کی امی میری نانی اماں، ان کے بھائی میرے ماموں، ان کے گھر والی ممانیاں، ان کے بچے میرے ممانی زاد، اسی طرح میری ماں کی بہنیں خالائیں، ان کے گھر والے میرے خالو، اور ان کے بچے میرے خالہ زاد، خالو زاد۔ یہ 22-25 رشتے ددیالی ننیالی مل کے یہ تقریباً 100 رشتے رحم سے جڑے ہوئے، 100 رشتے رحم سے جڑے ہوئے۔ پھر میرے سسرال کا رشتہ، انہوں نے جو بیٹی دی اس کا رحم، اس رحم سے جڑے ہوئے اس کے ابو، اس کی امی، اس کے بھائی میرے سالے، اور اسی طرح بہنیں سالیاں، ان کے گھر والے، ان کی آل اولاد، جتنے رشتے میرے ادھر بنے تھے 50، اتنے 50 رشتے ادھر ملا کے یہ سارے رشتے رحم کے رشتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس رب کا نام لے کے رشتے جوڑے ہوئے ہیں نا، اگر یہ الفی نہ ہوتی، تمہارے جوڑ نہ جڑے ہوتے، 360 جوڑ کام نہ کرتے، یوں اس کو پکڑنے لگتے انگلیاں الگ ہو جاتی، اس کو اٹھانے لگتے یہ کوہنی کی الب و جوڑ ساتھ نہ دیتی، میرا جسم کھل جاتا۔ اللہ نے جوڑ جوڑا ہے، اگر پنکھے کا جوڑ کھل جائے زمین پہ گرے، گردنیں کاٹ کے رکھ دے۔ حضرات، جو بھی رب نے جوڑ رکھا ہے یہ رحم کے رشتے کا اس سے جوڑ ہے، تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ ایک جگہ کنیکشن کٹ جائے، اگر میٹر سے کٹے تو اندر پاور نہیں، میٹر سے پاور جو ہے آ رہی، آپ کو گھر میں کسی جگہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو چیزیں نہ چلیں۔ اگر پیچھے ٹرانسفارمر سے کہیں مسئلہ بن جائے، آگے پیچھے ہو جائے، پورے گھر گلی کا کنیکشن کٹ جائے، اگر پیچھے سے جا کر کے گرڈ سے کنیکشن کٹے، تیرا پورا علاقہ اندھیرے میں ہو جائے۔ رحم کا رشتہ
जिस वक्त माँ बाप से कटता है फिर पूरी दुनिया से कटता है, भले वो दीन हो भले दुनिया हो। दीन के रिश्ते भी रहम के रिश्ते, सहाबा से रिश्ता रहम का रिश्ता, अहले बैत से रिश्ता रहम का रिश्ता, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रहम का रिश्ता, अल्लाह से रिश्ता रहम और रहमान का रिश्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का रिश्ता, हमसाए से रिश्ता रहम का रिश्ता, जहां अपनी जो है वो हम कबीला हम बिरादरी से रिश्ता रहम का रिश्ता। अगर कोई 100 जगह भी बेगाना हो तो रिश्ता रहम का, क्योंकि पीछे अब्बू और अम्मी आदम और हव्वा एक हैं। तेरे मेरे रिश्ते रहम के रिश्ते हैं, रोहमा बैनहुम। अगर आपस में रोहमा नहीं है तो फिर तेरे मेरी अजमत सहाबा का भी फायदा नहीं, अजमत आले रसूल का भी फायदा नहीं, अजमत रिसालत और अजमत खत्म नबूवत सजा लेने का फायदा नहीं, अजमत तौहीद बयान कर लेना किसी काम की नहीं। हर 3 दिन के बाद मौका मिलता है, सुनिए अच्छी तरह, कान खोल के सुनिए। अल्लाह ने किरामन कातिबीन को कहा है कि मेरे बंदे की फाइल रोजाना लिखो। लिखी गई, असर के वक्त शिफ्ट चेंज हो गई, फजर के वक्त शिफ्ट चेंज हो गई, पहले चले गए दूसरे आ गए, लिखते चले गए, डायरी बनती चली गई। अल्लाह ताला का फैसला है, कल सोमवार है, कल हम सब की फाइलें अल्लाह के पास जानी है। मालिक ने हर बंदे की फाइल देख लेनी है। आप सोचिए, आपने मीटर की फाइल भेज रखी और डिमांड नोटिस तैयार करके, जब अफसर के साइन करने की बारी आए तो आपकी या मेरी फाइल उठा के फेंक दे। आप पूछेंगे तो सही कि मेरे नाल कोई वैर से, मेरे साथ कोई नफरत थी? भाई मेरी फाइल पे साइन क्यों नहीं हुए? आकर के जिसने साइन करवाने थे वो कहे नहीं हुए, मालका ने तवज्जो नहीं की थी, चुप के छोड़ देती है। खाने की बारी आए सबको दिया जाए, जब मेरी बारी आए तो धकेल के किया जाए पीछे हो जा, तकलीफ तो होगी। कौसर के जाम मिलने पे रब सबको पिला रहा हो। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा देवबंदी हनफी बरेलवी, पैगंबर ने कहीं नहीं कहा शाफी मालकी हनफी सोलवर्दी चिश्ती कादरी, कहीं नहीं कहा कि शिया सुन्नी वहाबी। कहा कयामत के दिन कुछ लोग आएंगे वुजू किए हुए, आजाद चमकते दमकते हुए, प्यास लगी हुई, पैगंबर रब्बे उम्मती उम्मती कहते हुए जब पानी पीने के लिए आगे बढ़ेंगे, धक्के दे के दरमियान में दीवार हायल करके कहा जाएगा पीछे हो जाओ। और पैगंबर क्या कहेंगे? उम्मती उम्मती, अल्लाह आने दो मेरे पैगंबर के प्यार से उम्मती है, मैंने पानी पिलाना है, आप खोरे भरे हुए, गिलास तैयार है, रहमत तैयार है, कौसर तैयार है, दे देने लीजिए, पीप लेने दीजिए। किस्मत की बदनसीबी कि टूटी कहां कमंद, जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया, करीब पहुंचे। जिस लाइन च लगे हो ये ना किते टूल प्लाजे थे अगू वो बंद करके उठ के टुर जान, दुख बड़ा हुंदा जे। अल्लाह के पास फाइल आई, उधर उन्हें दुत्कार दिया गया। कहा बसफ क्या था? कहा आपके बाद इन्होंने मर्जी का दीन, मर्जी के रिश्ते निभाए थे, यही तो बिदत है। अल्लाह इनको क्या है, फाइल क्यों नहीं देख रहे? का इनका क्या मसला हो? सुनो जरा तवज्जो करके मेरी तरफ, 2 मिनट की बात है, 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो इंशाल्लाह। क्या मसला इनको? कहा अल्लाह जी अपने हमसाए से लड़ा हुआ है, ये उसके साथ नहीं बोलता, ये मां से लड़ा हुआ है, ये बाप से नहीं बोलता, वालिद इससे नाराज है वो नहीं बोल रहा, 2 सके भाई हैं नहीं बोल रहे, भाई बहन ने आना जाना जीना मरना खुशी गमी अपनी पक्की पक्की काट दी है, मर जावांगे, एक दूजे का मुंह नहीं वेखांगे, मंजे नू हाथ नहीं लावांगे, मेरे अल्लू मर गए हो सारे। अल्लाह फरमाते हैं आ फड़ो इन्हां दी फाइल, उतरो का हादैनी हत्ता यस्तलिहा, 2 दिन का इन्हें टाइम देता हूं, अगर सुलो कर लें तो इनकी फाइल ले आना, ना सुलो करें तो मुझे बताना। 2 दिन कौन से? मंगल और बुध, मंगल और बुध, मंगल और बुध 2 दिन। देखते रहे, सबसे मुस्कुरा के बोले, कह कहे लगा के बोले, गले लगा के बोले, मीठे बोलू से बोले, प्यार मोहब्बत दे के बोले, इज्जत एहतराम से बोले, खाने पका के बुला के बोले, मशरूब पिला के बोले, बड़े बड़े एहतरामों के साथ
القاب سے نواز کے بولے، نہیں بولا تو یہ بھائی نہیں بولا، رشتہ نہیں بولا، ریم نہیں بولا، اپنا نہیں بولا، ہمسایہ نہیں بولا. 2 دن کا موقع گیا، فائل جمعہ رات کو گئی. اللہ نے پھر کہا اترکا ہذین حتی یصطلحا، انہوں نے صلح نہیں کی تو ان کی فائلیں واپس لے جاؤ. رسول اللہ نے کہا 3 دن نہیں بولے، موت آ گئی. جتنا مرضی پکا نمازی ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو، ماتھے پہ محرابہ بنا ہوا ہو، گھٹنوں ٹکنوں پہ نشان ہو، روزے دار ہو اور ہر دن چھوڑ کے روزہ رکھتا ہو، سوموار جمعہ رات کا روزہ رکھتا ہو، جہاد کرتا ہو، زکات دیتا ہو، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج کرتا ہو، یہ قیام رکوع سجدے کرنے والا ہو، یہ تشہد میں بیٹھ کے اشہد اشہد کہنے والا ہو، یہ درود اللہم صلی علی پڑھنے والا ہو، اللہم بارک علی پڑھنے والا ہو، یہ دعائیں ربنا ربنا کرنے والا ہو. لیکن اگر یہ لڑا ہوا نہیں بول رہا، مر گیا، جنت کی خوشبو حرام ہے، جہنم میں جائے گا. متقیو سن لو، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح کر کر کے اتوں میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی، وخاوے سجی تمہارے کھبی، جو لبے جاوے دبی، لوے رشوت بڑا میں کوٹھی، موٹا کر کے لکھے ھذا من فضل ربی. بات ہے کہ رحماء بینہم نہیں، جس نے رشوت لی رحماء بینہم نہیں، ملاوٹ کی رحماء بینہم نہیں، گالی نکالی رحماء بینہم نہیں، نفرت کی رحماء بینہم نہیں، سینے میں کینہ پالا رحماء بینہم نہیں، دل میں جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں غلط خیال پالے رحماء بینہم نہیں، یتیم کا مال کل تیجے ساتے دسویں کے نام پہ کھایا رحماء بینہم نہیں، 40واں یا برسی دوسروں کے مال سے پیٹ بھرا رحماء بینہم نہیں. ذرا توجہ کرے ہو نبی پر پیران والے ہاتھ واڈے لاگے لاگے پمپ نے کدی 70 کھڑ کے انہوں کہے کہ اے تو کیا جی بھی تھے ڈیزل پا. میرے ایک بڑے پیارے محبوب سے پروفیسر ہے، مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کدی چنگی شے کھا لیا کر، ماڑا ہوندا جانا ہے. دیسی گھیو دے حلوے بھلا کی کہندے نے، ایویں کہہ چھڑ دے ہو نہیں کھانا حرام ہے، نہیں ٹھیک. حلیم پکے تے نال نان کی کہندے نے کھا لیا کرو. مٹھائیاں تے رس گلے تے جلیبیاں برفیاں کلاکند کی کہندے نے، ایویں نہ اپنے نو کھان دیندے ہو، نہ آپ کھاندے ہو، نہ سانو کھان دیندے ہو، حرج کوئی. ایک دن ایک فنکشن تے چلے سی تے کیا استاد جی اج تہاڈی گڈی چ نہ فیول میں پوا کے داں گا، میرے لوں گفٹ تحفہ تانوں داں گا، ٹینکی تہاڈی گڈی دی فل. کہندا صدقے جاواں یار، کسے نے تے خیال کیتا ایویں تے سکا پیو نہیں اج کل کہندا. انہوں بھی کہیے نا کہ موٹر سائیکل کھڑنی ہے تو وہ بھی لیٹر 2 دے پیسے 100 بڑھا کے کہندا چل جا یار کافی ہے، تو یہ ٹینکی بھرا کے دو گے. میں کیا قسم ہے، جیڑی چکاونی وہ حلال ہوئے چکالا. نکلے گاڑی لگائی، پمپ والے نو میں کیا کہ پاجی نو نا ڈیزل پا کے دینا ہی، گڈی پٹرول سے اترے تو بھج گیا. وہ کی کرن لگا؟ استاد جی پٹرول سستا، میں تمہیں چنگا تیل پا کے دین لگا، ڈیزل دی ایوریج بھی زیادہ ہوندی ہے پر لیٹر تے پٹرول دی تو تھوڑی ہوندی ہے. انہوں نے کہا عقل تو کم لے، عقل تو. میں بھی اتریا، میں کہ استاد جی پا لین دو، میں ہی انہوں کیا ڈیزل پوا لو، استادہ نو ڈیزل پا کے دو. کہندے یار ستیہ ناس کرنا ہی، کمپنی نے جنہیں بنایا ہے وہ انجن ڈیزل لئی نہیں بنایا. میں کیا پھر کی ہویا، پوا لو، محبت ہے ساڈی، کوئی حرج والی گل ہے. وہ کہندا سرکار جان دو، اے محبتاں اپنے کول رکھو، جے اداں دی ٹینکی بھرا کے دینی سی تے اے دے نالوں اسی اداں چنگے ہیں. میں کوئی 5-10 لیٹر پوا کے منزل تے پہنچ جو، تہاڈی ٹینکی بھرائی نہیں چاہیے. میں کہا استاد جی وہ یتیم دے مال دا اللہ نے قرآن چ نہیں آکھیا بھی اودے نال ٹینکی فل نہیں کرنی. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. باپ مر گیا ہے، بچہ یتیم ہے، یتیم کے گھر سے اس کے پیسے سے کل تیجا ساتا دسواں سوٹ 40واں دیگر چیزیں مرغے کور میں یہ جو اڑانے جا رہے ہو، یہ جو ٹینکیوں میں ڈال رہے ہو، جس مالک نے یہ ٹینکی بنا کے دی ہے اس نے تو کہا تھا یہ نہیں ڈالنا.
جس نے گاڑی بنائی اس نے کہا ڈیزل نہیں ڈالنا، پیٹرول ہے۔ ادھر بڑے مزے سے کہہ رہے ہو کہ رس گلے نے جاندے کیوں نہیں، رس ملائی ہے کھاتے کیوں نہیں؟ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر کسی انگریز کی بنائی ہوئی ٹینکی پہ اس کی بات مانتا ہے کہ جو فیول ڈالنا ہے ڈیزل ہے تو ڈیزل ڈال، پیٹرول ہے تو پیٹرول ڈال، مبلیل ہے تو مبلیل ڈال، اگر یہ تو گوارا نہیں کرتا کہ بدلے مانتا ہے، پھر کدی اپنے رب دی بھی من تے سونے محبوب دی بھی من، نبھا رشتوں کو۔ میں عظمت صحابہ پہ بڑے سارے فضائل پہ آیات احادیث لا سکتا تھا، مگر وہ تو عظمت پا گئے جو نہیں کرتے تھے نبی نے کہا کرو تو کرنے لگ گئے، جو کرتے تھے آپ نے روکا تو رک گئے۔ شراب پیتے تھے کہ نہیں؟ پیتے تھے نا، آواز آئی نہیں پینی، توڑ دیے مٹکے کہ نہیں؟ گدھا حلال تھا، پکاتے تھے کھاتے تھے، جنگ خیبر ہے، چڑے ہنڈیاں بنی ہوئی، شوربے ابل رہے، پکنے کے قریب آواز آئی، اللہ نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے۔ غزوہ، میدان جنگ، لگی ہوئی بھوک، لمبے سفر، من کر رہا تھا مگر پکی ہوئی ہنڈیاں اڈیل دی، یہ نہیں کہا کہ آخری دفعہ کھا لین دو پھر کل تو صحیح۔ شراب تیار تھی، ساقی کھڑا تھا، جام بھر رہا تھا، ان ڈیل کے سراہی جھک کے سر نگوں ہو کے پیمانے بھر رہی تھی، پینے والے ہاتھ میں یوں پکڑ کے بیٹھے تھے، آواز آئی شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، مٹکے توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں گرا دیے گئے، اندر کسی نے نہیں سٹیا چلو آخری گلاس پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں نبی ہونا نال کی، ایسے نہیں ہوا۔ آپ اور میں عظمت رسالت بھی مانے، عظمت توحید بھی مانے، عظمت اہل بیت بھی مانے، عظمت اصحاب بھی مانے، لیکن اونا والا کوئی کام کر کے راضی نہیں، نفرت پہ نفرت پالے، کینے پہ کینہ پالے، بلا وجہ کی دشمنیاں رکھیں۔ آئیے دیکھیے یہ کون ہے، یہ مکے سے ہے۔ ایتھے تو دو پنڈا والیاں دی فٹ بال یا کبڈی دا میچ ہوئے نا تو ساری زندگی نفرت رکھ دینے ایک دوجے میں، اے ساڈے پنڈ دا دوجے دا، لڑتے رہتے ہیں بلا وجہ، نفرتیں پالی ہیں، کینے اور قدورتیں، ایک گلی ایک گھر ہمسائے۔ عبد الرحمن بن عوف 450 کلومیٹر آج موٹر وے کا سفر ہے، زگ زیگ سفر کر کے جنگلوں سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے، مکے سے چلے، کھلی منڈی بازار مارکیٹیں چھوڑ کے آ گئے۔ ان کے پاس جو پرنا یا صافہ تھا نا اس کے اندر پنیر باندھ لی کہ چلو رستے چ کھاندا جاؤں۔ پنیر میرے خیال ساڑھے اتنے اتنی یوز نہیں ہوندی، ہم بناتے نہیں ہیں، دودھ کو پھاڑ کے ذرا کھٹے والی ہوتی ہے، اس کو روٹی چھوٹی کے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ چیز کے نام پہ آج کل ہمارے ہاں 2 نمبر مارکیٹ میں آتی ہے، لیکن جین شاید کتنی مہنگی ہے۔ انہوں نے لی، کھاتے پیتے آئے، 4-5 دن جو راستے میں لگے، مدینے میں پہنچے تو محبوب نے، ان کا مدینے میں کوئی نہیں، صحیح البخاری، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے حضرت سعد بن ربیع الانصاری کے ہاتھ پہ یوں دے کے کہا تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں۔ اللہ اکبر۔ سانوں کو کہہ دے نا اچانک فجر ویلے کہ آپ پرونا آیا، مولوی صاحب کہہ دین کہ انہوں آج ناشتہ تو کراؤنا ہے، اور مولانا سانوں پہلے دسنا سی ساڑی تے اج لاہور پیشی ہے، میں تو بس چلے آئی سائیں تو نماز پڑھ کے میں موٹر سائیکل کک مارنی ہے تو میں سیدھا لاہور جانا ہے تو کسی اور نو کہہ چھوڑو، ایسے نہیں ہوا۔ حضرت سعد بن ربیع ہاتھ پکڑا، پہلا کام، حالے روٹی نہیں پوچھی، کھانا نہیں پوچھے، کہنے لگے پہلے کھان پکان والی دا نا بندوبست ہو جائے، کلے ہی آئے ہو جی، کلے آئے ہیں، بیوی بچے کیا وہ پیچھے رہ گئے، پچھلے نے رکھ لینا، گھر لے گئے تو کہندے آ تہاڈیاں 2 بھابیاں بیٹھیاں نے، ساڈی بولی انہاں چوں ویکھو جیڑی تانوں پسند آوے، زیادہ چنگی لگے انہوں میں طلاق دینا تے تسی اپنے ویاہ چ لے آؤ۔ بھاجی کہنا بڑا سوکھا ہے، نبھانا بہت اوکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی تے لوکاں دیاں بڑھیاں تے پہلے نظر رکھی ہوندی ہے، باقی تے چھڈو نوجواناں دی حالت۔ 1 to 5 پہ بیٹھا ہے، بہن کو بٹھایا ہے، کالج کے سامنے چھوڑا ہے، جھکی ہوئی نظریں، مٹا ہوا شریف النفس انسان ہے، جی میں انہیں کدی اکھ چک کے نہیں ویکھی،
भैन उतरी ते अंदर गई कॉलेज ते नाल ही गड्डी घुमाई ते स्टाइल बदल गया, दे रेस। फिर ये गुजर रहा है, पपम पपम पपा हारन लग रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, टैंकी पे 2 बच्चे बैठे हैं, पीछे फिर 2 बच्चे हैं, पीछे औरत है उसकी गोद में बच्चा है, पीछे 50 फुट की सड़क खाली है, लेकिन वो दी बीबी दे लत्तां लू गुजारेगा ते घूर घूर वेखेगा ते घर तक छड्डण दी कोशिश करेगा, और पूरी कोशिश होनी है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ उतर के किते मेरे नाल बह जाए, मगर उधर अपनी इज्जत अपना घर। नबी ने भाई बनाया है, यहाँ भाई बाहर है, भाभी घर है, देवर जेठ सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मगर इधर नहीं, तू मेरा भाई है। एक के पास 2-2 बीवियां, एक के पास एक भी ना हो, जिदा ब्याह हो जाए वो वखरा हो जाता, मैनू की अपनी जानन, मैं क्यों ब्याहां दूजियां नूं। छोटे भावें वड्डे दे ब्याह च सारियां मुहब्बतां पेश कर चुके हो, मेरा हो गया, मैनू किसी होर नाल की। लेकिन नहीं, मेरी शादी है, तू मेरा भाई है, मेरी बीवी है, तू मेरा भाई है, तेरी बीवी नहीं है। इनको देख, तो जिन्हों ऑफर कराई उन्हें की कीता, तरबियत का असर देखिए, ये होते हैं रोहमा बैनहुम, रहम के रिश्ते नहीं, रहम दिया जा रहा है, बीवी दी जा रही है। सानू कोई बाहर दे मुल्क जाके भी ऑफर करा देना, 80 साल की बुढ़ी, चल यार कोई वीजा शीजा तो लभेगा ना, अम्मा तो है ना, साथ लेंदी है ना, चलो करा दो। मगर उन्होंने 2 जवान बीवियां देख के भी, खुद शौहर की ऑफर देख के भी अपने होंठों पे जुबान नहीं फेरी, बल्कि क्या कहा, ला बारक अल्लाह फीक, अल्लाह तेरे अहलो अयाल में बरकत दे, अल्लाह मेरा भी बंदोबस्त कर देगा। भाई का हाथ पकड़ा, वादी अकीक ले गए, मुरब्बों और पहलियों में नखलिस्तान में खजूरों के बाग में ले गए, वो वादी जो दुनिया की सबसे महंगी और मुबारक वादी, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मदीना यूनिवर्सिटी के सामने बहती और चलती वादी, वहां जाकर के अपने नखलिस्तान दिखलाए, कहा ये मेरे खेत हैं, ये मेरे खेत हैं, ये मेरे बागात हैं, इनमें से जो हिस्सा तुम्हें अच्छा लगे आधा तेरा, आधा असी तो भरा दी एक गेठ भी नप लई दी है, तो कंध भी तो बन्ने छांग छांग के 10 मार लई दे ना, आधा तेरा। रोहमाओ बैनहुम, इत्थे मौलवी नूं मुफ्त प्लाट लभे ना तो कहंदा भाजी नाल वाला भी दे छड्डो, मैं मसीत बना लूं, मगर ऐसे नहीं हुआ। कहला बारक अल्लाह फीक दुल्लनी अला सूकिल मदीना, मेरे भाई साद इब्न रबी, मैं ताजिर आदमी हूं, मुझे मदीने की मंडी का पता नहीं, मुझे नखलिस्तान, मुझे जमीनें, मुझे पहलियां, मुझे मुरब्बे, मुझे फसलें बागात ना दिखाओ, मुझे घर, अपनी बीवी बच्चे नहीं, अल्लाह बरकतें दे, मदीने की मंडी दिखाओ, मैं अपना कारोबार शुरू करूं। मदीने की मंडी में लेके गए, कहा यह है सूकुल मदीना, मदीने की मंडी में यूं रुमाल में पनीर रख के खोल के आवाज लगाई, मदीने वालों मैं यहां का लोकल नहीं, डोमेस्टिक नहीं, बाहर से आया हूं, मेरे पास पनीर है, ये इंपोर्टेड है, बाहर से आई है, लोकल नहीं है, मक्के की गायों बकरियों की है, दूध खालिस है, प्योर है, 100% है, इसमें मिलावट नहीं है, लेकिन 5 दिन पुरानी जे, एक्सपायरी डेट भी साथ। 1 किलो पनीर, मदीने की बस्ती, पैगंबर का यार, हलाल और हराम का लिहाज, तिजारत में बरकत, मंगते की चीजें नहीं, पूरी कौम ही मंगन ते ला छड़ी जे, यही है ना। पनीर की आवाज लगी तो जिदों को बाहरों को शय आई हो तो दिल ते करदा ही है ना, भावें अपने इलाके का जिड्डा मर्जी किनू चंगा होवे, कई दा यार सरगोधे वाला ते खुशाब ते चकवाल वाला किनू अच्छा जी लिया यार 2 डकियां चेक करा, अपने लोकल बंदे ने जिन्नी मर्जी बर्फी चंगी बनाई होवे, आ गोजरे दे महंत दी है, चन्नू दी खुशी दी, फलानी जगह तू आई लिया यार खवा थोड़ी जी, होता है कि नहीं होता। हथों हथी पनीर विकी, अगे समान लिया बेचिया। एक वक्त आया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में हुजूर ने कहा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह, अशरा मुबशरा में नाम है। जब बीमार हुए और मौत के करीब थे, आंसू बह रहे हैं, सहाबा ने पूछा पैगंबर ने खुशखबरी दे रखी है जन्नत की, रो क्यों रहे हो? कहा मुझे वो दिन याद आते हैं जब मदीने में आया था तो एक पनीर की पोटली थी, मेरा कुछ भी नहीं था। आज जा रहा हूं तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने खातों का पता नहीं, माल का पता नहीं, जगीरों का पता नहीं, जमीनों का पता नहीं,
دولت کا علم نہیں کہ کتنی ہے، رب نے بے حساب دے چھوڑی ہے۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا حضور نے ایک خبر سنائی تھی، قیامت کے دن امیر آدمی غریبوں سے جنت میں 500 سال بعد میں جائیں گے۔ جانا تو ہے جنت میں، لیکن امارت اتنی ہے، رب 500 سال انتظار کا کہہ دے گا تو کیا کروں گا؟ آج فکران دے، آج رشتے، رب نال رشتہ، رب سے تیرا میرا رشتہ کیا، جنت سے رشتہ کیا، محبوب سے رشتہ کیا، صحابہ سے رشتہ کیا، اہل بیت سے رشتہ کیا، حدیث سے رشتہ کیا، عزت کا رشتہ۔ حدیث سنی ہے تو ڈر بھی لگ رہا ہے، اے نہیں کہ حضور نو ملیں گے سفارش ہو جو ہاتھ پھڑ کے لے جان گے۔ آپ نے کیا سی 500 سال بعد امیرہ نے جانا، اس گل تو ڈرن دے ہیں تے سانو ڈر ہی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان رو رہے ہیں، داڑھی بھیگی ہوئی ہے۔ پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ ذن نورین ہو، جنتی ہو۔ کہا القبر اول منازل الاخرہ، قبر کی پہلی رات یہ آخرت کی پہلی منزل سے ڈر لگتا ہے۔ پہلی منزل، پہلی ونڈو، پہلی کھڑکی، سانو کسی شے تو بھی ڈر نہیں لگتا۔ انی وڈ کے گھراں چ قبراں بنا لینے ہیں، ڈر نہیں لگتا۔ روز جنازے اٹھاتے ہیں، ڈر نہیں لگتا۔ ان کو جنت کی گارنٹی تو ڈر لگ رہا ہے، وہ آنسو بہا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، رجوع کیجئے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن ہیں تو برحق بنے، سوچ پاکیزہ بنے، اس کے بعد آنکھ وہ دیکھے جس کا دیکھنے کا حضور نے کہا ہے، اس سے رکے جس سے رکنے کا کہا ہے، کان وہ سنے جو سننے کے لائق ہے۔ میوزک ہے، آوارگی ہے، فحاشی ہے، گالی ہے، بدماشی ہے، مت سنے مت سنائے۔ زبان وہ بولے جو برحق ہے، وہ مت بولے کہ جو حق نہیں ہے۔ گالی ہو یا جھوٹ ہو، دکھاوا ہو یا مندہ ہو، زبان کے اوپر آنے والی چغلی ہو یا غیبت ہو، نہیں چلے۔ گلے میں لقمہ اترے ضرور اترے، منہ میں جائے ضرور جائے۔ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں کہ گرم ہے کہ نہیں، ہونٹ بتا دیتے ہیں کہ گرم کتنا ہے، ناک بتا دیتی ہے کہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، زبان چبا کے دبا کے دانت بتا دیتے ہیں روڑ تو نہیں کہ خالص دال ہے، لیکن اندر پھینکنے سے پہلے پیغمبر سے پوچھ لے، شریعت سے پوچھ لے کہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بکرا ہے جی حلال ہے، خریدا کس پیسے سے ہے یہ کوئی پتہ نہیں، ابے نے راتی رشوت تگڑی لئی ہے، انہیں کیا چل خوشی چ بچیاں نو بکرا ہی کھوانا۔ یہ فرق کرو، یہ جان پہچان کرو۔ سینے میں نفرت رکھنی ہے تو رکھ، کافروں کی رکھ۔ اشداء علی الکفار، شرک سے نفرت ہے، مشرک سے نہیں۔ مشرک کو تو بلا کے مومن بنانا ہے۔ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں۔ وہ میرا بھائی ہے، بھولا بھٹکا ہے، آدم و حوا کی اولاد ہے، اسے تو میں نے کلمہ پڑھانا ہے۔ نفاق سے دعوت نفرت ہے، منافق سے نہیں۔ منافق کو تو میں نے مخلص بنانا ہے۔ بدعت سے نفرت ہے، بدعتی سے نہیں۔ بدعتی کو تو میں نے اہل سنت اہل الحدیث بنانا ہے۔ مجھے جو ہے موسیقی سے نفرت ہے، موسیقی سننے والے سے نہیں، اسے تو میں نے قرآن کی تلاوتیں سنانی ہے۔ ہاں مجھے ہمسائے کی غلط رویے سے ہو سکتی ہے نا، ہمسائے سے نہیں، یہ تو میرا جنتی پڑوسی ہے۔ ماں چایا بعد میں آئے گا، پہلے ہمسایہ آئے گا۔ مجھے دکھ درد میں رب نے اتنی وصیتیں کی ہے کہ کہیں یہ میرے مال وراثت میں وارث نہ بن جائے، اور میں ہوں کہ ستا رہا ہوں۔ اور رب کہہ رہا ہے کہ ستانے والا، پڑوسیوں کو بوائق دینے والا، تکلیف میں مبتلا کرنے والا، گھٹیا یا حقیر جاننے والا، کمزور یا یہ سمجھنے والا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں۔ مسجد کے پڑوسی، کتنی مسجدیں پریشان ہیں کہ ان کے پڑوسی ان کا ساتھ نہیں دیتے، اذان سن کے اندر نہیں آتے۔ کتنے پڑوسی بچے پڑھنے والے، مسجد کے اوپر 26 مسجدوں کے اسپیکر ہیں، 26 مسجدوں کے سپیکروں کا رخ میری طرف ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی اوپر والے سپیکر نہیں چلائے، حکومت کی پابندی ہو یا نہ ہو۔ کیوں؟ بھلے میں اذان تو فرض ہے کہنی، میں اگر اونچی آواز میں نماز بھی شروع کر دوں، بچہ ساری رات رویا ہے، ماں تڑپی ہے، جاگی ہے، بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی ہے، وہ کوئی کام کرنے لگی ہے، اور میں نے نعت بھی کیوں نہیں پڑھی، میرے مصطفیٰ نے کہا ہمسائے کو دیکھ،
میری نعت میری تعریف یہ نہیں کہ ہمسائے کو دکھ پہنچے اور اس ماں کے من میں اندر سے بد دعا نکلے، ہاں نکلے، جا وے مولوی نعت خانہ کی کیتا ہی میرا تے کھانا خراب کر چھڑیا ہی، ساری رات بچہ نہیں سی ستا۔ کوئی بچہ اس کا پیپر ہو، تیاری کرنے والا نوجوان ہو، میں مائک کھولوں، میں گھر میں ڈیک لگا دوں، اونچی آواز میں میوزک لگا دوں، میں ہلا گلا کرنے لگوں، میں ساری رات بولنے لگوں، میں ناچ دھمال ڈالنے لگوں، میرے ہاں جو مرضی ہو، قوالی لگے، سما لگے، محمد الرسول اللہ نے تو یہ تربیت نہیں کی تھی۔ کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی سونا چاہتا ہے، تو جس نے سننا ہے اندر سن لے، میں اوپر کے سپیکر کھول کے اس کو دکھ کیوں دوں؟ میری مسجد کا ہمسایہ تنگ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مہنگا پلاٹ بھی مسجد کے پاس، سب سے سستا پلاٹ بھی مسجد کے پاس، دنیا کا سب سے مہنگا پلاٹ مسجد نبوی میں باب المجیدی کی طرف، دنیا میں سب سے سستا پلاٹ ہم پاکستانیوں کی مسجد کے قریب والا پلاٹ۔ لوکی کہیں دے مسجد بن گئی ہے، ویچو نکلو، تو اس تھے کسے بھی ویلے سپیکر کھول کے کہن کے باہر نکلو بھی پھڑا تے جلوس تے اللہ دی سپورت لالا لالا پاویں حافظ قرآن نو یہ کہہ کے مروا دو کہ یار انہیں قرآن نو ساڑیا ہو کیتا تے لوکی تے وٹے سٹے نکل کے۔ اسلام پہ جینا ان کے لیے مشکل ہے، اسلام کے لیے مرنے میں تو منٹ لگاتے ہیں مارنے میں۔ تے سبق کی سیکھے آج اہل بیت کی طرح، اصحاب رسول کی طرح، ان کی عظمت یہ تھی کہ وہ ملنے والے، پیار کرنے والے، حدیث ماننے والے، حکم کو سننے والے، نہیں سے رکنے والے، پیغمبر کے رنگ میں رنگے جانے والے، سیرت کو اپنانے والے، صورت ویسی بنانے والے، توحید کے علم بردار، آپسوں کے یار اور محبتوں کے پیار کے علم بردار، غیروں کے ساتھ پوری توجہ اور دھاک سے کھڑے ہوئے جا کے پہلے کہتے تھے اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لے تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، اسلام قبول کر لے برحق، اگر نہیں کرے گا تو صبح کی انتظار کریں گے، اگر ایک بھی اذان آگئی فجر کی، رات کو شب خون نہیں مارا جائے گا، ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، دعوت اسلام دیں گے، اسلام قبول کرنا، بسم اللہ نہیں کرنا، آپ ہماری ذمہ داری میں آ جاؤ، جزیہ دو، ہم آپ کی نگرانی کریں گے، اگر یہ بھی نہیں کرنا پھر میدان سجا لو، یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا، پھر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ حضرات اصول تھے، قاعدے تھے، اگر جنگ بھی ہوئی ہے تو فصلوں کو آگ نہیں لگانی، درخت نہیں جلانے، بزرگوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، سویلین پہ اٹیک نہیں کرنا، جو میدان میں آئے ہیں صرف انہی کے ساتھ، اگر کوئی قیدی ہو گئے تو ماں اور بیٹے کو بیٹی کو الگ نہیں کرنا، اس کو الگ جیل اس کو الگ جیل میں نہیں بھیجنا، جیلوں میں ان کو نہیں ساڑنا اور جلانا، ان کو الگ دالیں نہیں کھلانی، ان کے کیمپ نہیں بنانے، ان کو اعلان کر کے نومینیٹڈ کر کے رجسٹرڈ کر کے ان کو کسی ایک فوجی کو پوچھنا ہے آپ اس کی چھت کی ضرورت پوری کر کے اپنے گھر میں جا رہتے ہو رکھ سکتے ہو، جو خود کھاتے ہو وہ کھانا کھلا سکتے ہو، جو لباس خود پہنتے ہو پہنا سکتے ہو، اور جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو اس کے بچوں کی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ فوجی ذمہ داری لے لیتا ہے، سپاہی مجاہد لے لیتا ہے، رجسٹر کر کے نکاح کے قائم مقام یہ لونڈی اور باندی بنا کے اس کو دے دی گئی کہ اس کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، چھت کی حفاظت، نان نفقے کی حفاظت یہ تو نے کرنی ہے۔ اس نے ذمہ داری لے لی، اس کو اسلام کی لونڈیوں کا نظام کہتے ہیں، اسے اسلام کی عظمت کہتے ہیں۔ اگر وہ بندہ کہتا ہے جی نہیں میں روٹی بھی دے دوں گا، میں کپڑا بھی دے دوں گا، میں چھت بھی دے دوں گا، رہن سہن بھی دے دوں گا، جہاں رہتا ہوں وہاں اسے رکھ لوں گا، جہاں ہم سوتے ہیں وہاں سلا لیں گے، جس کھلی فضا میں ہم رہتے ہیں رکھ لیں گے، لیکن بچوں کا معاملہ نہیں، تو بے باک نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جہاں مرضی، انسان ہے، فطرت ہے، اس کی ضرورت ہے، اسے بیوہ کی طرح یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ بہنیں ساڑھے کول رہے تھے بچے پال، نہیں، اس کی خوراک کی طرح جسمانی ضرورت بھی ہے۔ کسی دوست مجاہد اور سپاہی سے پوچھ کے رجسٹرڈ کر کے کہ یہ رہے گی تو فلاں کے گھر، مگر بچوں کی ضرورت اور فطری ضرورت اور نیچرلی ضرورت، باڈی کی ضرورت، فزیکل ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے ایک آدمی کے ساتھ جو ہے جوڑا گیا ہے، اور یہ جوڑنا جیسے ایجاب و قبول ہے ایسے ہی اس کے قائم مقام اس کو اس کی وہ ضرورت پوری کر کے بھی اسلام نے دیا ہے، اصحاب نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔
اسے اسلام کہتے ہیں، عظمت اسلام کہتے ہیں، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں، اسے اللہ کے تعلق توحید سے جڑنا، تعلق رسالت سے رشتہ جوڑنا، تعلق امہات المومنین سے رشتہ جوڑنا، تعلق اہل بیت سے رشتہ نبھانا، تعلق اصحاب سے رشتہ نبھانا، تعلق تابعین تبع تابعین سے عزت کا رشتہ رکھنا، فقہاء اور محدثین سے عزت کا رشتہ رکھنا، اولیاء اللہ سے عزت کا رشتہ رکھنا، مفسرین سے عزت کا رشتہ نبھانا، مفسرین سے عزت اور احترام کا رشتہ رکھنا، اللہ کے مصلوں کے امام علماء سے، قراء سے، فقہاء و محدثین سے، خطباء سے عزت کا رشتہ رکھنا، یہ ہیں اللہ کے رشتے، اور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پالے گا وہ مومن، جو ان کے خلاف اٹھے گا وہ کفار، اور ان کا مہرہ تو ہو سکتا ہے، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا کام نہیں ہو سکتا۔ آئیے مل کے اس عزم کو لیں، اس مشن کو لیں، اپنی غلطیوں سے صرف چشم کریں، خود کی اصلاح کریں، دوسروں کے ساتھ محبت سے بڑھیں، ان کے بارے میں مثبت ذہن وہ رکھیں، منفی سوچیں نکال کے سائیڈ پہ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی معاشرہ خوبصورت بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، جمیل بھی ہوگا، اور اچھا بھی ہوگا، نرالا بھی ہوگا، منفرد بھی ہوگا، مثالی بھی ہوگا، اور پھر ریاست مدینہ کا یہ تابع بھی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔